ٹھیک ہے، یعنی کہ ایران میں رجیم چینج آسان نہیں ہوگا، پہلے سے زیادہ متحد ہیں. حسن صاحب، دوسری طرف سابق شاہ ایران کے بیٹے رضا پہلوی نے دعویٰ کیا کہ ایران فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، موجودہ حکومتی نظام ختمے کے قریب ہے. یار یہ تو اس کی خواہش بول رہی ہے. اس کی وجہ ہے کہ شاہ ایران کا جو ایروگنس اور تکبر ہے تو نہیں ملا. دیکھو بات سنو، میں نے شاہ ایران کے جو تہران کے بعد، اب تو میرا خیال تہران وہاں تک پہنچ گیا ہوگا، مجھے تو کئی سال ہو گئے، میں نے اس کا محل دیکھا ہوا ہے. اس کے باہر اس کا قد آدم مجسمہ لگا ہوا تھا. وہ پھر امام خمینی جب آئے ہیں اس کے بعد وہ ڈیمالش کیا گیا. فل بوٹس اس کے موجود تھے اور بورڈ اس پہ لگا ہوا تھا جائے عبرت، اور اس میں ایک سے کئی زیادہ محل تھے. ایک محل وہ تھا جو یہ بیٹا جو ہے اس کی پیدائش پہ پوری دنیا کے حکمران آئے، وہ گفٹس لے کے آئے. وہ سارے گفٹس ایک اور پیلس میں رکھے ہوئے تھے جو زیر استعمال نہیں تھا، اور ایرانیوں نے آخری جو چائے یا کھانا تھا رضا شاہ پہلوی اور فیملی کا، وہ بالکل وہ میز ڈائننگ ٹیبل اسی طرح، میں نے وہ دیکھا ہوا سارا. تو ظاہر ہے اس کے تو سینے میں، اور رضا شاہ پہلوی کو کوئی منہ لگانے کو تیار نہیں تھا. ڈیتھ اس کی کہاں ہوئی قبر کا بھی لوگوں کو نہیں پتا، جس نے اتنا جاہو جلال دیکھا ہو. اور میں اب کچھ بات آگے جا نہیں سکتا. ایک دو جگہ اس کو پناہ ملی تو اس کی وجوہات پہ میں نہیں بات کرنا چاہ رہا کہ کیوں اس کو فوری طور پہ ملک چھوڑنا پڑا. تو جس نے اتنا کچھ بھگتا ہو اس بیٹے کے اندر آگ تو جلتی ہوگی، تو ہی ہیز ایوری رائٹ ٹو. لیکن موجودہ حکومتی نظام کا خاتمہ قریب ہے یا نہیں میں نہیں جانتا، لیکن یہ اس کے بیٹے کی اپنی جگہ پہ، اس کی اپنے طور پہ اس کی ایک جائز خواہش ہے. اس کے تو خاندان کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا. رضا شاہ پہلوی اس خطے میں خدا کی پناہ، اس خطے کا تھانے دار کہلاتا تھا وہ. اچھا، تو عقائد صادق گنجی کا میں نے ابھی ذکر کیا، تو میں کافی دن بلکہ میں اب اس بات میں نہیں جاتا. میں نے شرارتاً ایک بات کی تھی صادق گنجی کے ساتھ، چھوڑو. تو مجھے 8-10 فیملیاں کہتا تم نے، میں نے کہا یار میں تو بھول ہی گیا ہوں بات، میں نے تو تجھے مذاق کیا تھا. خیر، تو موجودہ حکومت ایرانینز میں وہ بہت زیادہ پاپولر نہ بھی ہو اگر، تو ان حالات نے جیسے ہمیں اکٹھا کیا، یہ تو بہت بڑا تھریٹ ہے. تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میرا کسی پیارے کے ساتھ اختلاف ہو جائے اگر، لیکن بات اگر اس کی زندگی تک جا پہنچے تو پھر تو اختلاف کچھ نہیں رہتا. وہ تو بڑی کمزوری ہے. تو قوم تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ انہوں نے ریورس کیا ہے بیوقوفوں نے. یہ کام اگر رجیم چینج کرنے کا کرنا تھا اس کے طریقے اور تھے، ہو جاتی. یہ بم دھماکوں یہ گند بلا کی ضرورت نہیں تھی. حسن صاحب، قومی اسمبلی اور سینٹ میں ایران پر اسرائیلی حملوں کے خلاف قرارداد میں کہا گیا کہ امہ کی بے عملی نے اسرائیل کو حملے کا حوصلہ دیا. بے عملی کیا ہے؟ 35 سال کالموں میں روتا رہا، اب میں ٹی وی کے آگے یہ ماتم کرتا ہوں. بے عملی نہیں، بے ہنری، بے بسی. میرے تو بازو ہی کٹے ہوئے ہیں. بے عملی، عمل کے لیے کچھ چاہیے. بازو بندھے ہوئے ہیں یا کٹے ہوئے ہیں. دیکھو مسلمانوں کے اور ان کے حاسدوں کے یا مخالفوں کے حریفوں کے درمیان 1 سال میں 1 صدی کا گیپ پیدا ہو رہا ہے. یہ جذبہ ایمانی کو سمجھو تو صحیح. یہ 2025 ہے بھائی. وہ پتہ نہیں کیا ہے کہ اقبال دی شاعری نے بھی وہ شاعری ہوں ہے. ڈونٹ ٹیک اٹ سیریسلی. مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. ممکن ہے یہ سمبولک بات ہوتی ہے. شاعری اور طرح کا کھیل ہے. یہ عام آدمی کا دماغ الٹا دیتی ہے. پادنی کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. لڑ کے دکھا. یہ سمبولک باتیں ہیں. یہ عوام کی سمجھ میں نہیں آتی، ان کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں.
ایٹم بم تسی کد نہیں بنایا بھائی؟ بھوکی ننگی قوم. اس دفعہ ہمارا بجٹ دیکھو فوج کا، ہماری مجبوری ہے. بھوکا رہنا بہتر ہے غلام ہو جانے سے. یہ ہوائی باتیں ہیں بے عملی نے. کوئی عمل کر کے کی، عمل کدے نہ کرو گے. عملیات چاہیے، دماغ چاہیے، محنت چاہیے. بے عملی کون سی بے عملی بھی؟ کیا عمل کریں؟ اچھا یہ بھی دسے میں پیاری میری قومی اسمبلی تے سینٹ اسلام کے خلاف فضول باتیں کرتے ہیں، نہ کل نہ سمجھ ہیں. پاکستان نے پتہ نہیں کیا کچھ جھیل کے بھٹو نے اپنی جان کی قربانی دے دی. یہ وہ امریکن نے ٹھیک کہا تھا کہ وہ پتہ نہیں ہاتھی میرے خون کا پیاسا ہے، تو وہ خون پی گیا اس کا. آج کھڑے ہو تو کیوں کھڑے ہو؟ ہم برابر کی ایٹمی طاقت ہیں. ساڑھے کو 1000 گنا زیادہ آبادی ہوئے ہندوستان دی، اس کے پاس جتنی لمبی چوڑی فوج ہو، ایٹم بم تو برابر ہی ہے بھائی. جی ہو جائے تہاڈا ہو جائے ساڈا، ساڈا زیادہ خطرناک ہے تم چونکہ تہاڈی تعداد زیادہ ہے. ساڈا 10 کروڑ مرے گا، تہاڈا کم از کم 50 مرے گا. سو یہ بالکل پبلک کنزمپشن کے لیے اٹھ کے بے عملی نہیں ہے، بے ہنری ہے، بے بسی ہے. کی کرو گے؟ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ مطلب میں بات نہیں کرنا چاہتا، لوگوں کو پتہ نہیں یہ شاعریاں پڑھ کے انہوں نے دماغ خراب ہوئے. زندگی کی ریئلٹیز اور ہیں. غزوہ احد میں کیا ہوا؟ بدر میں حشر کر دیا تھا. غزوہ احد میں کیا ہوا؟ حضور کی اسٹریٹجی کو وائلیٹ کیا، اور جان بوجھ کے نہیں، معصومیت میں. جہاں انہوں نے ایک دستہ تعینات کیا ہوا تھا، یکدم صورتحال تبدیل ہو گئی. انہوں نے کہا کہ ہم جنگ تقریباً جیت چکے ہیں، انہوں نے اپنا وہ چھوڑ دیا. سب کو پتہ ہے، بچپن سے پڑھتے آئے ہیں. اس طرح بے شمار مثالیں ہیں دنیا میں. سو یہ بے عملی شملی نہیں ہے. عمل کرنے کے لیے چاہیے کچھ، اس کے لیے جان مارنی پڑے گی، ذہن لڑانے پڑے، بچے پڑھانے پڑیں گے. فضول قسم کی لغویات سے نجات حاصل کر کے فوکس کرو سائنس اور ٹیکنالوجی پہ، علم حاصل کرو بس. اور آج کا علم یہ ہے، تلوار تلبور نہیں. دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، نہیں گھوڑا دٹھا آ گیا، جدہ مرضی ہو تھے چیمپئن بیٹھا ہو. اس لیے چھوڑو یہ پتہ نہیں لوگوں کو غلط طرف لگا بے عملی مسلم امہ کی. صاحب، برطانوی وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ کو دماغ ٹھنڈا رکھنے کا مشورہ دیا ہے، جبکہ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران پر حملے کی منظوری نہیں دی. اچھا یہ دیکھو، دماغ ٹھنڈا رکھنے کا مشورہ یہ برطانوی وزیر اعظم نے دیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، تو اس کا دماغ ٹھنڈا ہی ہے. وہ ٹھنڈا دوزخ ہے، اس کی تو سمجھ ہی نہیں آتی. اور یہ پلانڈ ہے. اس منصب پہ نہیں پہنچ سکتا بندہ نیم پاگل دیوانہ جنونی ومزیکل آدمی. نو، اٹس ناٹ پاسبل. وہ بالکل جو کچھ کرتا ہے کیلکولیٹ کر کے کرتا ہے. پچھلے دنوں ایلن مسک یا کیا اسی طرح کا نام ہے، جی اس کے بارے میں کیا، اس کے بارے میں کہا کہ آئی اسٹل لو ہم وغیرہ. 4 دن کے بعد اسٹیٹمنٹ ہی اور تھی. وہ گرگٹ سے زیادہ رنگ بدلنے پہ قدرت ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جنگ شروع کرنا تو ٹھیک ہے، کوئی بھی کر لے، یہ کون سا کام ہے. پر اس کو ختم کرنا بعض اوقات آپ کے بس میں نہیں ہوتا. اور اگر برطانوی وزیر اعظم نے یہ مشورہ دیا ہے تو ایک بات یاد رکھنا، اس پہ سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. اب میرا ذاتی خیال یہ ہے، میں نے زوڈیک سائنس وغیرہ کا سن سائنس میں بہت پڑھتا ہوں، اب نہیں، آج سے 10-15 سال پہلے بہت پتہ نہیں کتنی کتابیں میرے پاس وہ پڑھی ہیں. ٹرمپ ہرگز وہ آدمی نہیں ہے جو آپ کو یا مجھے دکھائی دیتا ہے. ٹرمپ کون ہے شاید وہ خود بھی نہیں جانتا. یہ میرا ذاتی خیال ہے. تو یہ پنڈوراز باکس کھلنے والی بات ہے. ایران کے سپریم لیڈر خامنہ کے قتل کی بات کرنا، یہ وہ میرا خیال ہے کہ ماڈرن ہسٹری میں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ آپ نے بالکل واضح طور پہ 2 ٹوک اعلان کرنے کے بعد کسی ہیڈ آف دا اسٹیٹ یا وغیرہ کو آپ نے ٹارگٹ کیا ہو. مجھے یاد نہیں پڑتا، کوئی ہو تو مجھے نہیں پتا. جی